بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ذاریات کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا بھی مرکزی مضمون گزشتہ سورہ کی طرح سے قیامت کا واقع ہونا۔ جو واقعات اجمالاً اشارتاً گزشتہ سورہ میں بیان کیے گئے قدر تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ بعض دلائل مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کے بیان کیے ہیں، اور تیسرا قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کی۔ ابتدا میں عرض کر دوں، یہ بات کہیں بھول نہ جاؤں، امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہارون رشید جو خلیفہ گزرا ہے بنو عباس کا، اس کے زمانے ایک بڑے عالم تھے، محدث۔ تو فرمایا میں جا رہا تھا کہیں پہ تو ایک شخص کا سامنا ہوا، اور اس کے سامنے میں نے سورہ ذاریات کی آیات تلاوت کی۔ تو اس نے جب وہ آیات سنی تو سننے کے بعد اتنا بے خود ہوا کہ اس کے پاس جو سواری موجود تھی اس نے اسی کو ذبح کیا اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ وقت گزر گیا، دوبارہ وہیں سے میرا گزر ہوا تو ایک نحیف اور کمزور آواز وہ سنائی دی۔ تو میں نے جب رجوع کیا اور دیکھا کون ہے تو وہی آدمی تھا جس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس سے مجھ سے دوبارہ تقاضا کیا جہاں تک سورہ ذاریات سنائی تھی اس سے آگے سناؤ۔ تو آگے قسموں کا بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیسی قوم ہے جس نے اللہ کو بھی قسمیں اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ عہدہ نہیں منے، ایسے بات نہیں مانے، اللہ کو بھی مجبور کر دیا، اللہ بھی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی بات ان کے سامنے ثابت کرتے ہیں۔ اور پھر کہا مزید سناؤ، تو قیامت کے وقوع کی آیات وہ پڑھ کے سنائی تو فوراً ایک چیخ ماری، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں روح قبض ہو گئی۔ تو بعض اوقات قرآن مجید کی آیات کی طرف اگر بہت غور کیا جائے تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، توجہ پیدا ہوتی ہے۔ والذاریات ضربا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں غبار۔ تو آپ دیکھتے ہیں تیز ہوا چلتی ہے تو اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، گرد بھی ہوتا ہے، غبار بھی ہوتی ہے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے قسم ہے ان ماؤں کی جو پھیلاتی ہیں اولاد، ذریت۔ آپ جانتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ والذاریات ذروا، اولاد پھیلانے والی عورتوں کی قسم۔ اور تیسرا ذاریات سے مراد وہ بادل ہیں جو اصل میں بارش کا پانی اپنے اوپر اٹھائے پھرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے بعض معنی لیے ہیں، خواہ وہ آپ ماؤں کا معنی لے لیں جو اولاد پھیلانے والی ہوں، یا پھر ہواؤں کا معنی لے لیں جو غبار اڑانے والی ہوں۔ والحاملات وقرا، اور ان ماؤں کی قسم ہے جو اپنے بطن کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر حمل کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، یا ان بادلوں کی قسم ہے جو اپنے وجود کے اندر پانی کا انبار اٹھائے پھرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ دو قسمیں آ گئیں۔ تیسرا فالجاریات یسرا، اور سمندروں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں کی قسم ہے جو آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں یہاں سڑکوں میں تو کہیں جمپ بنا ہوا ہے، کہیں آگے سے کوئی ٹریفک آ گئی، کہیں سڑک ٹوٹ گئی، لیکن سمندروں میں چلنے والی کشتیوں میں عام طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اسی طرح سے چلتی رہتی ہیں۔ فالجاریات، بس جاری رہنے والی کشتیوں کی قسم، یسرا، جو آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ یا پھر یسر کا معنی سستی بھی آیا ہے۔ تو جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو عام طور پر گھر کا کام کاج کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو جو کام پہلے بھاگ دوڑ کے کیا کرتی تھی اب ذرا سستی کے ساتھ کرتی ہے۔ فالمقسمات، اور تقسیم کرنے والوں کی قسم ہے، امرا، جو ہمارا حکم تقسیم کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے۔ تو
تو ہوا چلتی ہے، ہوا میں غبار ہوتا ہے، یہی غبار سحاب بنتا ہے، بادلوں میں قطروں کی صورت میں جمع ہوتا ہے، وہی برستا ہے۔ وہ برستا ہے تو دریاؤں میں اور سمندروں میں گرتا ہے تو اس میں چلتی ہیں کشتیاں۔ کشتیاں رزق ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتی ہیں، لیکن ڈیوٹی ہے فرشتوں کی کہ تقسیم لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر کیسے ہوگا، سمجھ گئے؟ کیسی خوبصورت ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں میں پانی کا بننا، بادلوں کا برسنا، اس برسنے سے سمندروں کا اور دریاؤں کا بھرنا، وہاں کشتیوں کا چلنا، رزق کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، فرشتوں کے ذریعہ تقسیم ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے پورے نظام زندگی کی قسم اٹھائی، پورے نظام زندگی کی، بھوک سے لے کے سیر ہونے تک، اسباب رزق کی ابتدا سے لے کے اسباب رزق کے اختتام اور انجام اور اصل مرکز اور منبع تک پہنچنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیات میں پورے نظام حیات کی قسم کھائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ قسم کھانے کے بعد جواب قسم ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے وہ وعدہ ہے برحق، لصادق، سچا۔ کس چیز کا وعدہ؟ کہ ایک دن آئے گا، اس کا نام یوم القیامہ۔ 4 قسمیں اٹھائیں، پورے نظام حیات کی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صرف یہ بات سمجھانے، بتانے، تاکید کرنے کے لیے، اصرار کرنے کے لیے کہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے قائم ہونے کے متعلق بالکل سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین کا مطلب ہوتا ہے جزا، دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، دین کا مطلب ہوتا ہے سزا، دین کا مطلب ہوتا ہے کیے ہوئے کام کا معاوضہ۔ دین مالکی یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ دین، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ جو قیامت کا دن ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ ان الدین لواقع، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، جزا سزا کا دن، لواقع، ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ والسماء ذات الحبک، پھر قسم آ گئی، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جس میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ آپ بعض اوقات دھاری دار کپڑا پہنتے ہیں نا، دھاریاں ہوتی ہیں، کپڑا تو ہوتا ہے، اس میں دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات۔ نبی کریم بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غیر ممالک سے آیا ہوا کپڑا پہنا کرتے تھے جس میں بعض اوقات سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ ان دھاریوں کو کہا جاتا ہے حبیکہ، اور اس کی جمع ہے حبک، ایک۔ تو یہ حبیکہ کیا کرتی ہے؟ خوبصورت بنا دیتی ہے نا اپنے لباس کو، پورے لباس کو۔ چند دھاریاں ہوتی ہیں لیکن پورا لباس خوبصورت ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے قسم ہے اس آسمان کی جو بہت خوبصورت ہے، اس طرح سے خوبصورت ہے اس میں بادل منڈلاتے ہیں، اس وجہ سے خوبصورت ہے اس میں ستارے ٹمٹماتے ہیں، اس وجہ سے خوبصورت ہے وہاں چاند جگمگاتا ہے، اس وجہ سے خوبصورت ہے وہاں سورج ہے جو روشنی بکھیرتا ہے، اس وجہ سے خوبصورت ہے کہ وہاں سے بعض اوقات رحمت کی برسات اور بارش ہوتی ہے۔ بات سمجھیں ذرا۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی۔ کیسا آسمان؟ ذات الحبک، خوبصورت مزین آسمان، ستاروں سے، سیاروں سے، چاند سے، سورج سے۔ حبک کا ایک دوسرا ترجمہ ہے راستہ، راستے کو بھی کہا جاتا ہے حبک۔ دھاریاں سیدھی ہوتی ہیں نا، بالکل سیدھی، راستہ بنا ہوا ہے جیسے کوئی۔ حبک کا دوسرا ترجمہ راستہ۔ تو آسمان کی، ایسے آسمان کی قسم جس میں راستہ بنا ہوا ہے فرشتوں کے آنے اور فرشتوں کے جانے کا، جس میں راستہ بنا ہوا ہے بارش کے نازل ہونے کا، جس میں راستہ بنا ہوا ہے ستاروں اور سیاروں کے سفر کرنے کا، جس میں راستہ بنا ہوا ہے انسانوں کی ارواح کے اترنے اور انسانوں کی ارواح کے قبض ہو جانے کے بعد بلندیوں کی طرف جانے کا، جس میں راستہ بنا ہوا ہے اللہ کے انبیاء کی طرف وحی کے آنے اور اللہ کے انبیاء کی طرف وحی کا پیغام پہنچانے والے فرشتے جبریل کے آنے کا۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو خوبصورت ہے، جو مزین ہے، ذات الحبک، جس میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں جب کبھی سڑکیں نہیں ہوتی تھی تو آسمان کے ستاروں کی مدد سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچتے تھے۔ وہ ستارے کیا کام کرتے تھے؟ راستے کا کام کرتے تھے، راستہ سجھانے کا کام کرتے تھے۔ اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، انکم لفی قول مختلف۔ پہلے یہ کہا تھا قسمیں 4 اٹھانے کے بعد کہ قیامت ہر صورت واقع ہو کے رہے گی۔ دوسرا قسم اٹھائی ہے آسمان کی، اور اس کا جواب کیا ہے؟ انکم لفی قول مختلف،
بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں اختلاف ہے بہت زیادہ۔ سیدھی سچی صاف بات، یکسو بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ مختلف قسم کے اقوال گھڑتے ہیں۔ مختلف اقوال کیا ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ محمد جادوگر ہے معاذ اللہ، دوسرا کہتا ہے نہیں جادوگر نہیں ہے، مجنون اور دیوانے ہیں معاذ اللہ، تیسرا کہتا ہے مجنون اور دیوانے نہیں، شاعر ہے، اور چوتھا ہے کاہن ہے، کاہن، اور پانچواں کہتا ہے پرانے لوگوں کی باتیں ہیں ان کے دماغ میں وہی لا کے سنا دیتے ہیں۔ یعنی ایک فوج ہے، ایک دشمن ہے، لیکن گلاں انہاں دیاں بھی کٹھیاں نہیں، انہاں دے بھی الزام جڑے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے لاندے ہیں وہ بھی رنگ برنگے۔ تو آسمان کی قسم اٹھانے کے بعد کفار کا انتشار بیان کیا ہے کہ یہ اپنے جو دعویٰ کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کا، یہ اپنے دعوے میں اتنے ہی جھوٹے ہیں کہ دیکھو جننے بھی بندے ہیں ہر بندے دی اپنی گل ہے، یا تو کٹھے ہو کے آؤ ایک طرح کا اعتراض کرو نا، ایک دے منہ چو ہور گل نکل دی پئی ہے، دوسرے دے منہ چو ہور اور تیسرے دے منہ چو ہور۔ یہ تو اسلام ہے، ہمیشہ بات کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کوئی اختلاف نہیں ہے اسلامی تعلیمات میں۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ مختلف قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے آسمانوں کی قسم اٹھانے کے بعد۔ یؤفک، افک آپ نے سنا ہوگا، افک واقعہ افک، پھر جانا، منحرف ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی، ایک قرآن، دوسرا اللہ کے رسول کی رسالت، اور تیسرا قیامت کا دعویٰ، قیامت کا وعدہ۔ یہ جو یؤفک، منحرف ہونے والا، پھر جانے والا، اس کا مقدر ہی یہ ہے عنہ من افک، کہ اس کا مقدر ہی یہ ہے کہ اس نے پھر ہی جانا ہے۔ بعض اوقات آتے تھے، بات مانتے تھے، باہر نکلتے تھے، دوستوں یاروں کی باتیں سننے کے بعد پھر نبی سے کیے ہوئے وعدے سے پھر جاتے تھے، منحرف ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کے ان کی بھی جو ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق۔ یؤفکو، پھر جاتے ہیں، عنہ، اس سے جو بات سمجھائی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ بے شک قیامت واقع ہو کے رہے گی، یہ پھر جاتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں۔ من افک، جس نے پھر جانا ہوتا ہے، یعنی جس کے مقدر میں منحرف ہو جانا ہو، جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہ رکھی ہو، جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو سمجھنا نہ رکھا ہو، ایک لمحہ آ جاتا ہے، منی ہوئے گل تو بھی ہو، بعض اوقات مکر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے۔ قتل الخراسون، خراس کہتے ہیں اٹکل پچو مارنے والا، گمان کی بنیاد پر باتیں بنانے والا، اندیشے اور تخمینے کی بنیاد پر دعویٰ کرنے والا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ایک ہوتا ہے جو دلیل سے بات کرتا ہے، سند سے بات کرتا ہے، ثبوت سے بات کرتا ہے، شواہد سے بات کرتا ہے، عقلی طور پر سمجھنے اور سمجھانے والی بات کرتا ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے جو اٹکل پچو مارتا ہے، تخمینے کی بنیاد پر بات کرتا ہے، گمان کی بنیاد پر بات کرتا ہے، بلا وجہ، بغیر سند، بغیر ثبوت، بغیر شواہد کے بات کرتا ہے۔ بلکہ یہ جو کفار ہیں یہ کون ہیں؟ قتل الخراسون، ہلاکت میں پڑ گئے یہ اٹکل پچو مارنے والے، بدگمانیوں کی بنیاد پر دعویٰ کرنے والے۔ ہیں مرنے کے بعد بھی بھلا جی اٹھ سکتے ہیں، ہیں محمد بھی نبی ہو سکتے ہیں یہ جو غلام ہیں یہ بھی ہمارے معلم ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں۔ گمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں تو سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس صرف بدگمانیاں ہیں۔ قتل الخراسون، ایسا اٹکل پچو مارنے والا، ایسی حکایتیں سنانے والا، غیر حقیقی قصے بتانے والا، قتل الخراسون، ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ اسی بھی بعض اوقات سنی سنائی گل بغیر دلیل، بغیر ثبوت، بغیر شواہد کے ہم آگے پہنچاتے ہیں۔ قتل الخراسون، ایسے اٹکل پچو مارنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی بے ہوشی میں ایسے بھول میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی بے ہوشی میں، غمرہ بے ہوشی، غمرہ پردہ، ساہون بھول میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی کے پردے میں ہیں، بھول میں پڑے ہوئے ہیں، علم کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جنہوں نیند آ جائے، جڑا پردیاں سے بیٹھا ہوئے انہوں کتنے گل سمجھ آنی ہے، توجہ نہیں ہے، بیداری نہیں ہے،
نتیجہ یہ ہے کہ اسی بے ہوشی میں بیکار پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہی نہیں بات کو۔ یسألون، اللہ کے رسول آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب ہے قیامت کا دن؟ جس دن کے واقع ہونے پر اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، یہ بدبخت ایسے ہیں۔ پھر نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا جس قیامت دی تسی گل کر دیو، سانو ذرا آج دسو قیامت دا دن کدوں ہوئے گا۔ یسألون، سوال کرتے ہیں آپ سے، ایان یوم الدین، کب واقع ہوگا قیامت کا دن؟ یوم ہم علی النار یفتنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ہم، دن وہ ایسا ہوگا، ہم یہی وہ لوگ ہیں، علی النار، آگ پر کھڑے ہوں گے، یفتنون، انہیں آگ پر پھینکا جائے گا، کبھی الٹا کبھی سیدھا۔ یفتنون، فتنے میں مبتلا ہو جانے والا، یفتنون، پریشانی میں مبتلا ہو جانے والا۔ تو یہ جس دن کا آج آپ سے تقاضا کرتے ہیں، جس دن وہ دن آ گیا، اس دن آگ پر الٹا سیدھا ان کو لٹایا جائے گا، ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کا دن آ گیا، ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ذوقوا، پھر ان سے کہا جائے گا ذوقوا، ذائقہ چکھو، فتنتکم، اپنے فتنوں کا جو زمین میں تم گھڑتے رہے ہو، انکار کرتے رہے ہو قیامت کا، استہزاء کرتے رہے ہو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بے دھیانی کرتے رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، یعنی قرآن مجید کی۔ تو ذوقوا، اب چکھو، فتنتکم، اپنے ہی فتنوں کو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ دن جس کے آنے کی جلدی مچایا کرتے تھے تم، تستعجلون، تم عجلت کیا کرتے تھے، جلدی مچایا کرتے تھے، لے آؤ، چھیتی لے آؤ، جڑا قیامت دا دن ہے جدا تسی تذکرہ کر دیو، ہنی لے آؤ، ہنی لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ دن آ گیا تو ان کو آگ کے فتنے میں ڈالا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس لیے جو تم فتنے مچایا کرتے تھے دنیا میں، اور پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ دن جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے دنیا میں۔ ان المتقین، ان کفار کے مقابلے میں، نبی کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں، قرآن کی نہ ماننے والوں کے مقابلے میں، قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں دوسرا طبقہ، ان المتقین، یہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تابعداری کرنے والے لوگ، ان المتقین، بے شک متقین کہاں ہوں گے؟ فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے۔ کیسے باغات میں ہوں گے؟ وعیون، ان باغات میں چشمے جاری ہوں گے، عیون، چشمے، پانی کے چشمے ہوں گے رنگ برنگ کے۔ یہ سورہ گزشتہ صورت میں گزر چکا ہے کہ وہ پانی کے چشمے کیسے کیسے ہوں گے۔ سورہ حدید میں دودھ کا چشمہ نہر الگ ہوگی، پانی کا چشمہ نہر الگ ہوگی، شہد کا چشمہ نہر الگ ہوگی، شراب کا چشمہ نہر الگ ہوگی۔ ان المتقین، بے شک تقوی اختیار کرنے والے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشمے ہوں گے ان کے پاس، آخذین، لیتے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو کچھ عطا کرے گا ان کا رب انہیں، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ سارا کچھ ان کو کیوں مل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ان پر کیوں برس رہی ہیں؟ جنتیں کیوں مل گئیں؟ چشمے کیسے مل گئے؟ جواب، انہم کانوا، بے شک یہ لوگ تھے، قبل، پہلے، ذالکہ، اس دن سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے، کہاں؟ دنیا میں، اس دنیا میں کیسے تھے؟ محسنین، نیکوکار، نیکی کرنے والے۔ وہ بدبخت جنہیں جہنم کا عذاب چکھایا جا رہا ہے، یہ کیسے تھے؟ یہ اللہ کے نافرمان تھے، اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ یہ لوگ کیسے تھے جنہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور نیکیاں کرنے والے تھے۔ اور خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں، غور سے سنیں ذرا جنتیوں کی خوبیاں، خصلتیں۔ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی، اس کی خوبی، اس کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی چیزیں ہیں، کاش ہم ان پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ایک، ان المتقین، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا، محسنین، وہ نیکوکار ہوتے ہیں، اچھائی کرنے والے، خیر کے کام کرنے والے۔ تیسرا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے اوقات میں کم ہی سوتے ہیں۔ قلیلا فی اللیل، قلیلا من اللیل ما یہجعون، قلیلا تھوڑے ہوتے ہیں، من اللیل رات کے وقت، یہجعون سونے والے، کروٹیں بدلنے والے۔ یہجع، ہجع کہتے ہیں سو جانے کو، اور ہجدہ کہتے ہیں جاگنے کو۔ یہجعون سو جانے والا، اور تہجدون جاگنے والا۔ سونے والا یہجع، وہ سو گیا، اور جاگنے والا وہ تہجد گزار ہوتا ہے۔ یہجع اور جہدہ اور ہجدہ،
کون سی خوبی بتائی گئی؟ کانو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں قلیلاً تھوڑا، من اللیل رات کے اوقات میں، ما یہجعون سونے والے، تھوڑا سوتے ہیں رات کے اوقات میں، زیادہ جاگتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات جاگنا شروع کر دیں، رات بھی اللہ کی نعمت ہے اور یہ نیند کے لیے بھی ہے۔ تو مفسرین نے کہا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور جس نے بعض نوافل فجر سے پہلے ادا کر لیے، وہ یوں سمجھے جیسے وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبادت کے لیے جگایا۔ سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں، ثواب ہے ساری رات جاگنے کا۔ کانو یہ لوگ جن کو جنتیں ملی ہیں، ان کی تیسری خصلت یہ ہے، اول تقویٰ، دوسرا نیکوکاری، تیسرا راتوں کو جاگنا، چوتھا وبالاسحاری اور صبح کے وقت، سحر کے وقت، رات کا آخری پہر، وبالاسحاری اور صبح کے وقت، ہم یستغفرون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں، رونے والے ہوتے ہیں۔ اسی تو ایک کدی رات جاگ لئیے تو سانو تو پتہ نہیں کتوں یقین آ جاندہ، بس ہن جت لے اللہ نو بھی تے جنت میں بھی ساتھی ہوگی۔ یہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ عبادت میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو معاف کرنا۔ ہم بالاسحار صبح کے وقت، سحر کے وقت، ہم یستغفرون یہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلی خصلت کیا ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں ہے حصہ، حق کس کا؟ للسائل مانگنے والے کا، والمحروم اور ایک اور شخص ہے جو مانگتا تو نہیں، سوال تو نہیں کرتا لیکن ادا کاچے گزارا بھی نہیں ہوتا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں تنگی میں پڑ گیا تو آ کے مانگنے لگ گیا، دوسرا وہ ہے جو تنگی میں تو پڑا ہوا ہے لیکن اس کی حمیت گوارا نہیں کرتا وہ کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ لیکن یہ جو متقی لوگ ہیں نا جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یہ وہ نیکوکار لوگ ہیں نا جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والے ہیں نا جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، یہ جو صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے لوگ ہیں نا جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، انہوں اللہ ایسی اکھ دے دیندہ ہے، انہوں سائل دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے، انہوں محروم دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے۔ ایک آدمی سوال نہیں کرتا، آپ وہ دے گھر جا کے پہنچا دیندہ ہے، میری طرفوں ہدیہ، اے میری طرفوں تحفہ، اے میری طرفوں تھوڑے بچیاں واسطے کچھ چیزیں لے کے میں آیا، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر۔ یہ بھی نیکوکاروں کی صفت ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے فی اموالہم ان کے مالوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے مال میں صرف ہمارا ہی حصہ ہے اور کوئی حصے دار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کا، والمحروم اور محروم رہ جانے والے کا۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں، اگلی خوبی بھی سنیں۔ وفی الارض آیات للموقنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں زمین میں اللہ تک پہنچنے کی، ان پر پوری طرح سے موقنین یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف چاند کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ تو موت کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ تو قدم قدم پر انہیں پتہ چل جاتا ہے اللہ ہے، قیامت کا دن واقع ہوگا۔ وفی الارض اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور تمہارے اپنے اندر زمین میں تو ہیں ہی نشانیاں کہ ایک زمین ہے بچھا دی ہے لیکن اس میں پہاڑ بھی گاڑ دیے، اس میں دریا بھی چلا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں فصلیں بھی اگا دی، اس میں لمبے لمبے درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ زمین تو دور کی بات، اس سے بھی آگے اگلی بات ہے وفی انفسکم اور تمہاری اپنی جان کے اندر، تمہارے اپنے جسم کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تمہارا جسم پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا ایک عالم صغیر ہے، یہ ایک جہان ہے، چھوٹا جہان، خون کی نالیاں ہیں، خون کی ندیاں ہیں، خون کے دریا ہیں، ہڈیوں کے پہاڑ ہیں۔ یہ دماغ اور دل کی کاشتکاری ہے، زرخیزی ہے، نباتات ہیں، دماغ اور دل کی تنفس ہے، ہوا کا آنا اور جانا، غلازتیں ہیں بعض جو آپ اپنے جسم سے روزانہ خارج کرتے ہیں، ضروریات ہیں جو آپ اپنے نتنوں اور اپنی زبان اور اپنے منہ کے ذریعے اپنے وجود کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ روشنیوں کے بلب لگا دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیسے کیسے اسپیکر آپ کے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وفی انفسکم تمہاری اپنی جان کے اندر نشانیاں ہیں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہو۔ وفی انفسکم اور تمہاری ذات کے اندر افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے۔ وفی السماء اور آسمان میں رزقکم تمہارے لیے رزق ہے، وما توعدون اور جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق برساتا ہے اور رزق کی بنیاد آسمان سے برسنے والا
آسمان سے برسنے والا پانی اور آسمان سے برسنے والی بارش، یہ ہے اصل میں رزق کی بنیاد۔ یہ پانی ختم ہو جائے، نوع انسانی ختم ہو جائے، کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، اگر صرف آسمانوں سے پانی کا برسنا بند ہو جائے، زمین خشک ہو جائے، انسان جانور پیاس سے مر جائیں، درخت ویسے سوکھ جائیں اور ہر جگہ پہ ویرانہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا انتظام زمین سے بھی کیا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمانوں میں بھی ہے رزق تمہارے لیے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا وعدہ کیا گیا ہے تمہارے ساتھ۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے، اب دیکھیے تیسری دفعہ قسم، فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ، پس قسم ہے رب آسمانوں کے رب کی، والارض، اور زمین کے رب کی، انہو لحق، یہ ساری چیزیں حق ہیں، مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے ہی جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہو، تنطقون، نطق، بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، جس طرح میں تھوڑے نال گل کردا پیا، سچ نہ ہے یہ جھوٹتے نہیں نا، میں تھوڑے نال بولدا پیا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرا تو سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، جیسے اس کا بات کرنا بالکل سچ ہے کہ بات ہو رہی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دعویٰ کہ قیامت ہو کے رہے گی وہ بھی ایسے ہی سچ ہے۔ بعض اوقات ہم کسی سے کہتے ہیں جدہ میں تینوں اپنی اکھاں نال دیکھتا پیا نا، ایدہ او واقعہ جڑا میں تینوں دسیا وہ بھی ایدہ ہی ہے جدہ میں اپنی اکھاں نال دیکھیا، مثال کے طور پر بات سمجھائی جا رہی ہے۔ جیسے تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا یہ حقیقت پر مبنی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن کا ایک نہ ایک دن آ جانا وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، وہ جو اختصار کے ساتھ گزشتہ سورہ میں بعض انبیاء کے نام آئے تھے، اب تفصیل کے ساتھ دو آیتوں میں ان انبیاء کا اور ان کی اقوام کا اور اقوام کو ملنے والی سزا کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تم تک نہیں پہنچا ہے وہ واقعہ ابراہیم کے مہمانوں کا؟ ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے والے مہمان، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ابراہیم علیہ السلام کے گھر، جبکہ وہ اس وقت تھے بے اولاد اور بوڑھے ہو گئے تھے، اور زوجہ ان کا نام ہے سارہ، وہ بھی بے اولاد تھی، بانجھ بھی تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی، عمر بھی زیادہ تھی۔ تو مہمان آئے 3 فرشتے، اکثر روایات میں ہیں 3 فرشتے، اسرافیل آئے، حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے، 3 فرشتے ضیف ابراہیم، ابراہیم کے گھر میں مہمان آ گئے، کتنے خوبصورت مہمان ابراہیم علیہ السلام کے گھر۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، اور ضیافت کہتے ہیں مہمان کو کھلائی جانے والی دعوت کو۔ ضیف ابراہیم، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ تک نہیں پہنچا پیغام، بیان، وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا؟ المکرمین، عام مہمان نہیں تھے، بڑے مکرم مہمان تھے، مکرمین، بڑے شریف النفس مہمان تھے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر، تو مہمانی کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مہمان گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ اور نہیں کہا، آتے ہی کہا فقالوا سلاما، تو مہمانوں نے آ کے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو ابراہیم نے بھی ایدہ اکھاں چاک کے نہیں دیکھا بھی یہ کون آ گیا رات دے اس ویلے یا دن دے اس ویلے، آرام دا ٹائم سے میرا۔ قال السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام۔ مہمان آ جائے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، ماتھے پہ تیوریاں نہیں ہونی چاہیے کہ ایس ٹائم میں کتوں آ گیا، تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آگے میں بات بتاؤں گا آپ کو، بڑا نقطہ ہے، بڑا زبردست نقطہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے اس نقطے سے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ تک نہیں پہنچا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا؟ المکرمین، جو بڑے شریف مہمان تھے۔ اس دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے ابراہیم کے گھر، فقالوا سلاما، تو آنے والے مہمانوں نے کہا السلام علیکم۔ قال السلام، تو ابراہیم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ قوم منکرون، تو ابراہیم نے دل میں سوچا قوم منکرون، اجنبی بندے لگ دیا، دل میں سوچا، زبان سے نہیں کہا کہ آپ اجنبی ہیں، مہمان کی دل آزاری ہوگی کہ میں چل کے آیا مینوں پہچانتا ہی نہیں، تو اپنے دل میں سوچا کبھی ان کو دیکھا نہیں، کبھی ان کی زیارت نہیں ہوئی، پتہ نہیں کون لوگ آ گئے ہیں، لیکن ان کے سامنے نہیں کہا۔ فراغ الی اہلہ، فوراً مہمانوں کو بٹھانے کے بعد فراغ الی اہلہ، دوڑے اپنی زوجہ کی طرف، اپنی بیوی کی طرف۔ گھر میں جو کچھ نان توشہ کھانے پینے کی کچھ بھی چیز ہے، مہمان آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آئی ہے، رحمت آئی ہے، چل کے آئے ہیں، جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کا تیار کرو۔ فراغ الی اہلہ، گئے اپنی اہلیہ کی طرف، فجاء بعجل سمین، اور لے کے آئے چپس کا پیکٹ نہیں،
ایک بچڑا جو گھی میں تلا ہوا تھا، بعجل، عجل بچڑے کو کہتے ہیں، سمین تلا ہوا بچڑا، مہمان گھر میں آ جائے، اچھا آدمی اچھی چیز اس کے سامنے رکھتا ہے، جو گھر میں کھانے پینے کی سب سے اچھی چیز ہو مہمان کے سامنے رکھیں، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ بعجل سمین، ایک اچھا خاصا بچڑا اور وہ گھی میں تلا ہوا بہترین پکا ہوا مہمانوں کی خدمت میں لا کے رکھا۔ آپ بتائیں ابراہیم اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی کو یہ بات پتہ ہوتی ہے نا کہ فرشتے کھانا بانا نہیں کھاتے، اس کے باوجود ابراہیم بچڑا لے آئے، اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانا لے کے آتے، پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی، پتہ چل جاتا نا تو یہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت، نہیں پتہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں لیکن غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ ابراہیم نے دیکھا کہ عام لوگ ہیں، آ گئے ہیں مہمان، تو دوڑے اپنے گھر اور لے آئے قیمتی چیز، بعجل سمین، تلا ہوا بچڑا۔ پھر کیا کیا؟ فقربہ، ان کے قریب کر دیا، محض پرونے انہوں نے کیا بھی آؤ پہ روٹی آ جاؤ اٹھ کے، فقربہ، جو کھانا تیار تھا وہ مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ ادب ہے، مہمان کو کھانے کے پاس نہیں بلاتے بلکہ کھانے کو مہمان کے پاس لے کے جاتے ہیں، یہ آداب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ فقربہ، مہمانوں کے قریب کر دیا وہ تلا ہوا بچڑا، الیہم، مہمانوں کی طرف۔ قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، الا تاکلون، آپ کھاتے نہیں؟ جب بچڑا آیا، فرشتوں کو تو کھانے کی ضرورت حاجت نہیں، تو انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، اس بچڑے کی طرف توجہ نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے۔ فاوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا اپنے دل میں ان لوگوں کے متعلق خوف محسوس کیا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس شخص کو نقصان پہنچانا ہوتا نا، وہ دے گھر جا کے روٹی نہیں سی کھاتے، اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کھانا نہ کھانے سے پتہ چل جاتا تھا شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے۔ میں کہتا ہوں اس زمانے کا چور، اچکا، ڈاکو، انہوں بھی پتہ سی یہ نمک کھا کے پھر انہوں نقصان کدھا پہنچاواں گے، لہٰذا اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ابراہیم کو خوف ہوا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے۔ ساڈے معاشرے دے بھی چور ڈاکو سب تو پہلے گھر آ کے کھان پین دیا شیواں کھاندے آ، نمک کھاندے آ پورا، پھر اس کھاتے ہوئے نمک کو حرام کر دیا، پھر جو کچھ سامان سونا چاندی جواہرات لٹا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسے بدترین لوگ ہیں۔ قرآن نے کتنی خوبصورت تعلیم سکھائی، بھلا جس کے گھر کا کھانا کھا لو اس کو بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا کھانا نہیں کھا رہے تو کہیں یہ کوئی کسی برے ارادے سے نہ آئے ہوئے ہو، لیکن شکل سے لگ رہے تھے مکرمون، بڑے صاف ستھرے اور شریف الطبع لوگ۔ قالو، تو فرشتوں نے جواب دیا، لا تخف، خوف زدہ مت ہوئیے، وبشروہ، اور ہم آپ کو دیتے ہیں بشارت، بغلام، ایک لڑکے کی، علیم، جو بڑا علم والا ہوگا۔ آپ خوف زدہ مت ہوئیے، ہم آپ کو بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک لڑکے کی جو بڑا علم والا ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لڑکے سے مراد ہے اسماعیل، لیکن علماء کہتے ہیں اس لڑکے سے مراد ہے اسحاق۔ اسحاق کا نام جہاں تذکر آئے گا وہاں علیم، اور اسماعیل کا نام جہاں آئے گا وہاں حلیم، یہ صفات ہیں دونوں بیٹوں کی۔ اسحاق کے لیے علیم کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اور اسماعیل کے لیے حلیم کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں۔ اچھا، اب جناب وہ ایک تو کھانا واپس چلا گیا اسی طرح سے، دوسرا خاتون خانہ بی بی سارہ نے یہ بات سن لی، مہمانوں کی آواز کان تک پہنچ گئی، تو وہ آئیں باورچی خانے سے فوراً اور آ کے کہا فاقبلت امرأتہ، تو سامنے آ گئی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی، فی صبۃ، چیختی ہوئی، اونچی آواز میں بات کرتی ہوئی، فسکت وجہہا، اور چہرہ رکھا ہوا تھا، ہاتھ رکھا ہوا تھا اپنے چہرے پر، وقالت عجوز، کہنے لگی میں تو بوڑھی عقیم بانجھ، وہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے ہاں ایک مسلک ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ابراہیم دی بیوی بھی تو پیٹ دی سی نا، انہیں بھی چیکاں ماریاں، اپنے متھے تے ہاتھ مارے، وہ بھی تو پیٹ دی سی۔ حیرت والی بات ہے، وہ پیٹ نہیں تھیں جیسے بعض لوگ شرم کی وجہ سے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ شرم کے باعث چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بھلا اس بوڑھی عمر میں اور اس بانجھ کیفیت میں بھی اللہ مجھے اولاد دے دے گا، ایک، اور دوسرا وہ چیختی اور چلاتی ہوئی نہیں آئی تھیں، بلکہ بعض اوقات جب اچنبھے کی خبر کسی کو بھی پہنچتی ہے تو عورتیں عام طور پر اونچی آواز میں کہتے ہیں ہاں ہائے، اونچی آواز میں کہتی ہیں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیٹ رہی ہے، تو وہ پیٹنا نہیں تھا بلکہ خوشی سے تعجب کا اظہار تھا
کہ یہ کیسا پیغام لے کے آ گئے یہ مکرم لوگ، شریف لوگ، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دے گا۔ خوشخبریاں سنیں ذرا۔ مہمان کا استقبال کرنا، اس کو سلام کرنا، اس کے سوال کا جواب دینا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، گھر کی قیمتی چیز ان کے سامنے رکھنا، کشادہ دلی سے ان کا استقبال کرنا۔ اگر یہ کام کرنا شروع کر دو تو بعض اوقات بشارت خوشخبری مل جاتی ہے کہ اولاد ہوگی۔ بے اولاد لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں، مہمان آئے خوش دلی سے استقبال کریں، گھر کی بہترین چیز اس کو کھلائیں اس نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت مل جائے گی بھی غلام ایک لڑکے کی جو ہوگا بھی علم والا۔ سمجھ گئے بات؟ قالوا کذالک، تو فرشتوں نے اس خاتون کے اس سوال کا جواب دیا کہ بوڑھی عمر میں اور بانجھ کیفیت میں مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ جواب قالوا، کہنے لگے کذالک، بس اسی طرح سے۔ قال، دوبارہ کہا انہوں نے، رب کو، آپ کا رب، آپ کے رب کو کیا ضرورت ہے کہ جوان ہونا چاہیے؟ آپ کے رب کو کیا ضرورت ہے کہ بانجھ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ خاتون جس کا شوہر ہی نہیں تھا، اللہ نے تو اس کو اولاد دے دی، آپ کا شوہر تو زندہ جاوید نبی آپ کے پاس موجود ہے۔ قال کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح سے اولاد ہو جائے گی۔ قال ربک، کی کہنے لگے آپ کا رب، انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، بڑا حکمتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ پارہ الحمدللہ مکمل ہوا، سورت جاری ہے۔ قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم ایھا المرسلون، بتاؤ اور تمہارے کیا ارادے ہیں اے بھیجے ہوئے پیغمبروں، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خطاب کر کے بھیجا ہے؟ مطلب یہ ہے، ادب یہ ہے، جدوں پرونے جان لگن نا انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا جاوے اور کوئی خیر خبر اور کوئی بات کرنا چاہو، اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ دروازے تک اس کو چھوڑ کے آؤ۔ فرشتے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، قال، کہا ابراہیم نے، فما خطبکم، اب تمہارے کیا ارادے ہیں، یا کیا خطاب ہے، یا کیا پیغام ہے؟ ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے، ایک نبی کے پاس آئے ہیں بچے کی، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، دوسرے نبی کی قوم کی طرف جا رہے ہیں ان کو عذاب سنانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا، قالوا، کہنے لگے، انا ارسلنا، ہمیں مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، مجرمین، جو مجرم قوم ہے، قوم لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم الگ علاقے میں مبعوث تھے، لوط الگ علاقے میں مبعوث تھے، لیکن ایک گندی وبا اور قبیح بیماری اور غلیظ ترین گناہ میں وہ لوگ شریک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، جلال آیا، پوری قوم یہ گندا کام کر رہی ہے، لہٰذا فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی ٹھکائی کرو، ان کا نام اور نشان مٹا دو۔ تو فرشتے کہنے لگے، قالوا، کہنے لگے، انا ارسلنا، ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، الی قوم، ایک ایسی قوم، ایک ایسے طبقے کی طرف، مجرمین، جو حد سے متجاوز ہے۔ 3-4 دن پہلے میں ایک ہسپتال میں گیا، وہاں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر اظہر مسعود صاحب، رابعہ ٹرسٹ میں۔ تو کہتے ہیں 2005 کا زلزلہ آیا تو پھر بعد میں گیا وہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور علاج معالجے کے لیے، تو مجھے ایسی ایسی خبریں ملی کہ ہوٹلوں میں لوگ ایسی کیفیت میں تھے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسی ایسی کیفیات میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری چھت ہی ان کے اوپر گرا دی۔ ایسے جرائم سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ایسی ہی ملتی ہے بعض اوقات۔ قالوا، کہنے لگے فرشتے، انا ارسلنا، ہمیں مبعوث کیا گیا ہے، الی قوم، ایک قوم کی طرف، مجرمین، جو پوری قوم جرم میں مبتلا ہے، لنرسل، ہم اس لیے آئے ہیں، علیہم، ان کی طرف، حجارۃ من طین، ہمارے پاس پتھر ہیں مٹی کے بنے ہوئے، ایک پختہ پتھر ہوتا ہے جنوں اسی کہنے روڑا، ایک کچی مٹی کا پتھر ہوتا ہے جنوں اسی کہنے وٹا۔ پختہ پتھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، لیکن جڑا مٹی دا روڑا ہوتا ہے وہ 100 کھنجے ہوتے ہیں، وہ جتھے لگ جائے تو 20 جگہ تے سوراخ کر دیتا ہے۔ تو ان کے پاس پتھر تھے مٹی کے چھوٹے چھوٹے، مسومتاً، نشان زدہ، عند ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی ہر پتھر پر مجرم کا نشان، نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر جا کے لگنا کہ نوں۔ للمسرفین، یہ اسراف کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ فاخرجنا، پس نکال دیا، من کان فیہا من المؤمنین، جو تھے اس قوم میں مومن لوگ۔ پچھلی صورت میں آیا نا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دیتے تو مکہ میں جو چند ایک مسلمان تھے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ چند مسلمانوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ کی صلح کروا دی ہے، مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، ایمان والا آدمی موجود ہو پوری قوم پر عذاب آ سکتا ہے، ایمان والے کو اللہ بچا لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہندہ پکا نمازی ہے لیکن سامنے سود کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، وہ چپ کر کے نیوی پا کے لنگ جاتا ہے، ایمان کمزور ہے۔
ایمان والا غلط چیز دیکھتا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے، اللہ نیک لوگوں کو اس بستی میں سے پھر نکال لیتا ہے جس پر عذاب ڈالنا۔ اللہ نے نکال لیا لوط علیہ السلام کو، لوط کی بیوی کو، لوط کی بیٹیوں کو، بیوی دوبارہ مڑ آئی، وہ بھی اسی عذاب کا سے دوچار ہو گئی۔ فاخرجنا پس نکال لیا ہم نے من کان فیہا جو کوئی بھی تھا اس قوم میں من المؤمنین ایمان والا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین جب ہم نے نہیں پایا اس بستی میں کوئی ایک بھی گھر مسلمانوں کا، وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب الالیم پس ہم نے چھوڑ دی نشانیاں وہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ قوم مر گئی، انہوں دا بیڑا غرق ہو گیا پتھراں نال، لیکن وہ پتھر اتھے پے رہے، بعد سے اللہ دے نیک بندے اتھوں گزرتے سگے تے عبرت اور سبق حاصل کرتے سی، اللہ دا خوف انہوں دے دلوں سے اور زیادہ تازہ ہو جاتا سی۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات آپ کو سبق سکھانے والی ہوتی ہے۔ ہن ساڈے تا پتھر پیندے نہیں اس طرح بھی جڑا اسی ہون ڈریے، لیکن میرے اور آپ کے سامنے لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ عبرت پکڑو یار، کبھی نہ کبھی ہماری بھی قبض ہوگی۔ ان کو نہلایا کفنایا دفنایا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو۔ قبر کی تاریکی میں جہاں کوئی اس تنہائی میں ساتھ موجود نہیں، وہاں تنہائی میں اس کو لٹایا جاتا ہے یا نہیں لٹایا جاتا؟ عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو، عبرت پکڑو۔ مومن کا کام ہے وہ قدم قدم پر سبق حاصل کرتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر جواب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دیا ہم نے فیہا اس بستی میں آیۃ نشانیاں للذین یخافون ان لوگوں کے لیے جو خوف رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی، العذاب العلیم اور دردناک عذاب کا بھی ڈر رکھتے ہیں۔ نشانیاں چھوڑ دی، پتھر وہاں پڑے ہوئے تھے۔ وفی موسیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو آپ نے نشان لگا لگا کے صحابہ کو بتایا یہ قوم سمود کا علاقہ ہے، یہ قوم سمود کی بستی ہے، یہاں ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور صحابہ ایسے جیسے جھنجھنی نہیں آتی ایسے اس علاقے کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا، ڈرنا۔ وفی موسیٰ دو انبیاء کا تذکرہ ہو گیا ان کی قوم کا، ایک نبی کا اور دوسرے نبی کی قوم کا، تیسرا نبی وفی موسیٰ اور نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں، اذ ارسلناہ الی فرعون جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف، بسلطان مبین واضح دلیل دے کے، ایک تورات، دوسرا ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، چوتھا موسیٰ علیہ السلام کا کلام، ان کی گفتگو، اتنے سارے معجزات نشانیاں دلائل سلطان مبین دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، لیکن فرعون منن و تیار نہیں ہویا۔ پھر کیا ہوا؟ فتولی برکنہ پس اس نے منہ موڑا اپنے زوم کے ساتھ، اس نے منہ موڑا اپنی فوج کے ساتھ، اس نے منہ موڑا اپنے زور کے ساتھ، اس نے منہ موڑا اپنے تکبر کے ساتھ، وقال اور کہنے لگا ساحر جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے۔ میں کہنا پاگل اے سی جو جادوگر ہوتا ہے وہ دیوانہ تو نہیں ہو سکتا، انہوں کوئی عقل ماڑی چنگی سمجھتا ہوں نا، جادو دا کام کرتا پیا ہے۔ دیوانہ جادوگر نہیں ہو سکتا اور جادوگر دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں دیوانہ یہ تھا جنہوں یہی تمیز نہیں، جتنا میں کما کسے بندے نوں تو کاڑا بھی ہے تے چٹا بھی، تو کاڑا ہے یا تو چٹا ہے، بھائی اس کا تو ایک ہی رنگ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو یا تو سیاہ ہے یا سفید ہے، اس کی اپنی رنگت میری نظر دا دھوکھا ہے، مینوں ہی عقل نہیں سفید اور سیاہ کو پہچان نہیں سکتا، تو یا تو ساحر کہہ لو یا پھر دیوانہ کہہ لو، وہ دونوں ہی نام لین لیا سی ایڈا کمڑا۔ فتولی پس اس نے منہ موڑا برکنی ہی اپنی فوج کے ساتھ، وقال اور کہنے لگا ساحر جادوگر ہے موسیٰ، او مجنون یا دیوانہ ہے پگلا، فاخذناہ پس ہم نے اس کو پکڑ لیا، وجنودہ اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم اور پھینک دیا ہم نے اسے، فی الیم سمندر میں، وہوا ملیم اور وہ تھا ہی ایسا کہ اس کو ملامت کیا جاتا، اس کو تان کیا جاتا، ملیم جس کو ملامت کیا جائے، جس پر انگلی اٹھائی جائے۔ وفی عاد چوتھا نبی جی، وفی عاد اور قوم عاد، اذ ارسلنا علیہم الریح جب انہوں نے ہود کی بات نہیں مانی، اذ ارسلنا علیہم الریح ہم نے ان کی طرف تیز ہوا بھیجی، العقیم وہ ہوا کیسی تھی؟ بانجھ، ایک ہوا ہوتی ہے جو بادل لے کے آتی ہے بارش برساتی ہے، اور ایک ہوا ہوتی ہے بانجھ سوائے تکلیف کے کوئی اور چیز لے کے آنے والی نہیں ہوتی، تو ان کی طرف تیز ہوا بھیجی عقیم، ما تذر من شیء اس ہوا نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، اتت علیہ الا جعلتہ کررمیم مگر یہ کہ اس قوم کو چھوڑا ایسا کررمیم جیسے ہوتا ہے چورا، چورا چورا کر دیا اس ہوا نے اس قوم کو۔ وفی سمود پانچویں قوم، وفی سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود، اذ قیل لہم جب کہا گیا ان سے تمتعوا حتی حین
फ़ायदा उठा लो जितने दिन तुम चाहते हो। जब ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुण जी लो 3 दिन तुहाडे कोल, जिन्ना स्वाद जिन्ने मज़े लुटने हैं लुट लो। आंदा पे अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब। फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम, फिर भी तौबा नहीं की। फ़अतौ, फिर उन्होंने इनकार किया, नाफरमानी की, तकब्बुर किया, हद से मुतजाविज़ हुए। अन अम्र रब्बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़ा, एक चीख ने उनको पकड़ लिया। वहुम यंज़ुरून, और बस वो देखते थे लेकिन वो सुन नहीं पाते थे। कराचे बढ़ गए, तय खाने चे बढ़ गए, कन्ना ते हाथ रख ले, लेकिन चीख ऐसी थी, उसी चीख से वो कौम मर गई। किसी को चीख से मारा, किसी को समंदर में डुबोया, और किसी पर पत्थरों की बरसात की अल्लाह तबारक व तआला ने। मुख्तलिफ़ कौमें फ़मस्तताऊ, अब उनके पास इतनी भी क़ुव्वत ताकत नहीं थी, मिन क़ियामिन के खड़े ही हो सकते, वमा कानू मुंतसिरीन, या अपनी मदद आप ही कर सकते। छठी कौम व कौम नूह, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम, मिन क़ब्ल, इन तमाम अम्बिया से पहले, इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन, ये ऐसी कौम थी जो गुनहगार कौम थी। वस्समाअ बनैनाहा, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने गर्क कर दिया तूफ़ान नूह में। वस्समा, और आसमान, बनैनाहा, हमने बनाया इस आसमान को, बिअयदिन, अपनी कुदरतों के साथ, व इन्ना लमूसिऊन, और हम मकदूर भर कोशिश करते हैं, यानी उसको मज़ीद वसी करते हैं। क़ारी साहब सूरत में पूरी करके ही उठना। वस्समा बनैनाहा, और बनाया हमने आसमान, बिअयदिन, अपनी पूरी कुदरत के साथ, व इन्ना लमूसिऊन, हम इसको और भी वसी करते हैं। वल अर्ज़, और ज़मीन, फ़रशनाहा, बिछाया उसको, फ़निअमल माहिदून, कैसा बेहतरीन बिछाया है अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को। साढ़े मिस्त्री नूं असीं सारा कुछ दे दईदा, फिर भी ओदा लेवल बराबर नहीं होंदा फरश दा। मिस्त्री नूं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ औज़ार, अल्लाह ने इन्नी लंबी चौड़ी ज़मीन बनाती, जिथे उच्चा रखना उतों उच्ची, जिथों नीवा रखना उत्थे नीवी, जिथे पानी रखना उत्थे पानी। बेहतरीन ज़मीन कैसे बनाई अल्लाह तबारक व तआला ने। वल अर्द फ़रशनाहा, अल्लाह ने फ़र्श की तरह बिछा दिया ज़मीन को। फ़निअमल माहिदून, कैसी बेहतरीन बिछी हुई है ज़मीन। व मिन कुल्लि शैइन, और हर शय, खलक़ना, जो हमने तख्लीक की, ज़ौजैन, जोड़ा जोड़ा, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम करो हासिल नसीहत। दिन का जोड़ा रात, अंधेरे का जोड़ा रोशनी, मर्द का जोड़ा औरत, बच्चे का जोड़ा बड़ा, बच्चे का जोड़ा बड़ा, हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा, आसमान का जोड़ा, ज़मीन, हर चीज़ का जोड़ा है। एक अल्लाह आ जेदा कोई जोड़ा नहीं। लअल्लकुम तज़क्करून, हुण ते समझो जे ज़मीन है तो उहदे मुकाबले च आसमान, जे चंद है तो उहदे मुकाबले च सूरज, जे उच्चा है तो उहदे मुकाबले च नीवा, जे काला है तो उहदे मुकाबले च चिट्टा, जे औरत है तो उहदे मुकाबले च मर्द, हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा है। खुशबू है तो उसके मुकाबले में बदबू, मीठा है तो उसके मुकाबले में कड़वा, खूबसूरत है तो उसके मुकाबले में बदसूरत, हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा, हर चीज़ का। कोई शय ऐसी नहीं जिसका जोड़ा ना हो। कोई सख्त है तो उसके मुकाबले में नरम, कोई दलेर है तो उसके मुकाबले में बुज़दिल, हर चीज़ का जोड़ा। लेकिन जे जोड़ा नहीं तो अल्लाह दी ज़ात दा जोड़ा नहीं। फिर तुसी अल्लाह नूं छड़ के किसी होर दी पूजा परस्तिश करते हो, कुछ तो खुदा दा खौफ करो। कितनी खूबसूरत ताबीर है अल्लाह तबारक व तआला। व मिन कुल्लि शैइन, और हर शय का बनाया हमने, खलक़ना, बनाया हमने, ज़ौजैन, जोड़ा, ज़ौज जोड़े को कहते हैं, लअल्लकुम तज़क्करून, अब तो करो हासिल नसीहत। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीर, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी, बेशक मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन्हु, उस अल्लाह की तरफ, नज़ीर, डराने वाला आया हूँ, मुबीन, बड़ी वजाहत के साथ। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, मत बनाओ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ माबूद कोई दूसरा। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, दोबारा फरमाया, मैं हूँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें वाज़ेह डराने वाला। कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिन रसूलिन, जैसे पहले बहुत सारे रसूल आ चुके मुझसे पहले, यानी मोहम्मद से पहले। कज़ालिका, इसी तरह से, मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, आपसे पहले अल्लाह के रसूल, मिन रसूल आए, इल्ला क़ालू, मगर उन्हें भी कहा गया, साहिरुन, जादूगर हैं, औ मजनून, या फिर मजनून और दीवाने हैं, अतवासौ बिही, बल हुम कौमुन तागून, बल हुम कौमुन तागून, आप इनसे इज्तिनाब कीजिए, ये कौम ही ऐसी है जो हद से तजावुज़ करने वाली। तागून, तगा, तुग़यानी, हद से बढ़ जाने वाले। फ़तवल्ला अन्हुम, मुँह मोड़िए इनसे। फ़मा अंत बिमलूम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप क्या काम कीजिए, आप सिर्फ नसीहत कीजिए।
آپ ان کو نصیحت کیجئے، سبق پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، اللہ کا دین سکھائیے، تنفع المؤمنین، یہ ضرور ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوگا۔ آخری آیات آ گئیں جی، آخری 1 منٹ میں ختم۔ وما خلقت الجن، اور نہیں ہم نے تخلیق کیا جنات کو، والانس، اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون، کہ وہ عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ گزشتہ دنوں اس آیت کی پوری تعبیر گزر چکی ہے۔ انسان اور جنات کا ایک ہی کام ہے کہ عبادت کریں اپنے رب کی، اس تو علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ان کے بنانے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اللہ کہتا ہے میں ایسا مالک نہیں ہوں۔ ہمارا وزیر اعظم بھی تو ہمارا مالک ہے نا، ہمارا صدر بھی ہمارا مالک ہے، ہمارا ڈی سی بھی ہمارا مالک ہے، آقا تو ہے نا، یہ بھی آقا ہے۔ ایک ہی کہندے ہیں کہ میری عوام مینوں کھڑاؤ، مینوں رشوت دیو، مینوں کھڑاؤ، مینوں ٹیکس دیو، مینوں کھڑاؤ، میری سیکیورٹی، میری حفاظت کرو، میرا تحفظ کرو۔ اللہ فرماتا ہے ایک یہ آقا بنے ہوئے ہیں دنیا میں، ایک میں آقا ہوں آسمانوں پر بیٹھا ہوا۔ ما ارید منہم، میرا ارادہ تم میں سے، ان میں سے یہ نہیں ہے، من رزق، کہ مینوں روٹی کھڑاؤ یا مینوں رزق دیو۔ میں باقی جھوٹے آقاؤں کی طرح میں نہیں ہوں، میں رزق کا تقاضا نہیں کرتا۔ وما ارید، اور نہ میرا یہ ارادہ ہے ان یطعمون، کہ تسی مینوں آ کے روٹی کھڑاؤ، نہ میرا رزق کا مطالبہ ہے، نہ میرا کھانے کا مطالبہ ہے۔ میں کون ہوں؟ ان اللہ هو الرزاق، میں تو وہ اللہ ہوں جو تمہیں رزق دینے والا ہے۔ حکومتاں دی طرح تھوڑیاں جیباں چوں پیسہ کھچن والا نہیں، میں تا ایسا آقا اور راباں اپنی جناب چوں تھوڑی ناشکری دے باوجود تھانوں عطا کرنے والا ہے، میں تھانوں دین والا راباں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، هو الرزاق، وہ رزق دینے والا ہے، ذو القوہ، وہ طاقت والا ہے، متین، مضبوط ہے، زوراور ہے۔ فإن، پس بے شک للذین ظلموا، ان کے لیے جنہوں نے کیا ظلم، ذنوباً کیے گناہ، مثل ذنوب اصحاب، اچھا یہ ذنوب سے مراد ہے ڈول، ذنوب، ذناب کہتے ہیں ڈول کو، ڈول، بالٹی سنی، بالٹی۔ فإن، پس بے شک للذین ظلموا، جنہوں نے کیا ظلم، ذنوباً، تو انہوں نے اپنی ہی بالٹیاں، اپنے ہی ٹب گناہوں سے بھرے ہیں، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جیسے اور لوگوں نے اپنے ڈول گناہوں سے بھرے۔ فلا یستعجلون، پس جلدی مت مچائیے، فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کیا انکار، کفر، من یومہم، قیامت کے دن کا، الذی یوعدون، جس دن کا ان کے ساتھ کیا گیا ہے وعدہ۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے، کفار کا قیامت کا انکار کرنا اور اللہ کا قسمیں اٹھا کے ان کے اس کہنے کا جواب دینا۔ ضیافت کی بات ہو رہی تھی، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ کسی دی دتی ہوئی دعوت نو قبول نہ کرے، وہ ایداں سمجھے جداں انہیں محمد دی نافرمانی کی تھی۔ اور دعوت صرف کھانے کو نہیں کہتے، علماء کہتے ہیں دعوت میں کئی طرح کی محبتیں ہوتی ہیں۔ دعوت دینے والا اصل میں کھانے پہ نہیں بلاتا، دعوت دینے والا اصل میں اپنا خلوص پیش کرتا ہے، وہ آپ کو بلاتا بھی ہے، سودا سلف لاتا بھی ہے، پھر اس کو پکاتا بھی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، دروازے پہ آپ کا استقبال بھی کرتا ہے، کھانے کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش بھی کرتا ہے، آپ کو کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ کو دروازے تک رخصت کر کے آتا ہے، تسی کہنے بھی اسی روٹی کھان چلیں، یہ روٹی نہیں، اس کی 20 محبتیں ہیں جو اس لقمے میں اس نے شامل کی ہیں۔ اسی طرح سے جو میزبان ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے آنے والے مہمان کا، کہ وہ گھر سے چل کے آیا ہے، اپنا وقت نکال کے آیا ہے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آیا ہے، آپ کے کہنے پہ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت کا آپ کے لیے ذریعہ بنایا ہے، آپ کے رزق میں اضافت کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا مہمان کو چاہیے میزبان کی قدر کرے، یہ نہیں بھی اوتھے جا کے دھرنا دے کے بہ جائے ہوں بیٹھا ہے اٹھتا ہی نہیں، اور میزبان کو بھی چاہیے مہمان کا اکرام کرے، ماتھے پہ تیوریاں نہ لے کے آئے۔ اللہ دین سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔